السلام علیکم. دیکھ رہے ہیں آپ آج کی بات سیٹھی کے ساتھ. میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھ صاحب, پروگرام کا آغاز تو میں کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک میسج آ گیا ہے, اور میسج آنے کے بعد اب آگے کرنا کیا ہے وہ میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی. لیکن ایسے میں آسٹریلیا میں ایک انسیڈنٹ ہوا سڈنی بیچ پر, وہ بہت افسوسناک ہے. میں ایک منٹ, جی آپ ہمیشہ بڑے سیریس سبجیکٹ سے شروع کرتی ہیں. اب یہ جو آسٹریلیا میں جو کچھ ہوا ہے اٹس اے ویری سیریس انسیڈنٹ. جی تو ذرا تھوڑا سا لائٹ ہارٹیڈ نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا سا اوپننگ. مطلب ہے کہ کل پروگرام میں جی بڑی باتیں ہو رہی تھیں, اور آج کچھ لوگوں کے سوال بھی آئے ہیں. ایک سوال میں سن رہا تھا, بڑا دلچسپ تھا. وہ کہتا ہے کہ جی یوٹیوب کے اوپر ہمیں نہیں سمجھ آتی آپ کا لیٹسٹ پروگرام کون سا ہے, اچھا تو پھر ہم عائشہ کے کپڑے دیکھتے ہیں کہ عائشہ نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے اور کیا رنگ ہیں ان کے. وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پچھلا ہفتے کا نہیں ہے, یا یہ اس ہفتے کا ہے, اور آپ کے یوٹیوب کو ڈیٹ بھی نہیں لکھی ہوتی صحیح طریقے کے ساتھ. تو لوگ تو بڑی توجہ دیتے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف. اچھا تو اور پچھلے اسی پروگرام کے اندر یہ بھی تھا کہ سیٹھی صاحب آپ نے اب ہلکے رنگوں کی ٹائیاں کیوں پہنی شروع کر دی ہیں, یاد ہے آپ کو؟ جی. تو اگر آپ اجازت دیں تو آج کی ٹائی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا خیال ہے میں نا یہ رکھ دوں آج کا اس کو آج ایجنڈا. رکھ دیں یار, نہیں کوئی لیکن تھوڑی سی تعریف تو کر دیں. میں نے ان کے بات سن لی اچھا کہ گاڑی رنگ کی ہونی چاہیے اور یہ وہ, تو کچھ ہمیں بھی کوئی. آج تو ایسے جیسے کوئی بہت ہی گہرے رنگ کا آسمان ہے, آسمان کا رنگ کچھ زیادہ گہرا ہو گیا اور اس میں ستارے بھی مختلف رنگوں کے آ گئے. آپ نے بہت سیریس لے لیا یہ میسج, لیکن وہ ویور جنہوں نے یہ میسج بھیجا اور اپریشیٹ کیا کل کی ہماری بات چیت کو, وہ ہے باسط کینیڈا سے. اچھا, ان کا پورا جو سوال ہے وہ ایسے جیسے بلاگ کر رہے ہیں, اتنا انٹرسٹنگ, اتنے مزیدار, سن کے مزہ آیا. اور انہوں نے اپنا نک نیم بھی بتایا کہ لوگ اب مجھے پیار سے بابی کہتے ہیں. بابی کہتے ہیں بوبی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو میرے ڈریس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لیٹسٹ ہے, ان کا نام ہے فاروق, اور وہ کراچی سے انہوں نے یہ میسج بھیجا. اب آپ تو نے پھر یاد میرا دہانی خیال ہے کرائی. نوٹ کر لینا چاہیے ہاں کہ آپ کا ڈریس اور میری ٹائی, ٹھیک ہے نا, اس سے پتہ چلے گا کہ یہ لیٹسٹ پروگرام ہے یا اس سے پہلے کا پروگرام ہے. اچھا, لیکن لوگ زیادہ آپ کی ٹائی کو نوٹ کرتے ہیں, اور سم ٹائمس تو لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ ہم نے کوئی انڈرسٹینڈنگ سے میچنگ کیا, لیکن ایسا تو کبھی کسی دن نہیں, مجھے ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تسی لوگ آپس میں بیٹھ کے پہلے فیصلہ سوال کر ہی دیو. نہیں. اگر یار خدا دا خوف کر, نہیں عائشہ اپنا جو چاہتی ہے پہن کے آتی ہے, میں جو چاہتا ہوں پہن کے آتا ہوں. ہاں تو کبھی کبھی لائک فار ایگزامپل آج میں دیکھ رہا تھا یہ اسکرین پہ جی کچھ گرے گرے, آپ بھی گرے گرے ہیں اور میں بھی کوئی گرے گرے ہوں, جی جی. اور آسمان بھی گرے ہے آج. او یس, ہاں, ویدر امپیکٹ ہے, اسموگ ہے بہت زیادہ. تو تو یہ ٹائیوں والی جو چکر ہے نا عائشہ, ہاں یہ تمہاری آنے سے پہلے کی بات ہے, جب منیب فاروق اور میں پروگرام کیا کرتے تھے. تو اس زمانے میں یہی تھا, میں ہر پروگرام میں نئی ٹائی پہنتا تھا, جی اور ظاہر ہے بڑی تنقید بھی ہم لوگوں کی کرتے تھے. ہاں اس زمانے میں خصوصاً ہم ایم کیو ایم کی بڑی تنقید کرتے تھے. الطاف بھائی کی بھی, اس وقت وہ میئر بھی تھے, جی جی, مصطفیٰ کمال کمال صاحب. صاحب. تو انہوں نے ایک دن یہ کیا ہوا کہ وہ ناراض ہو گئے ہم سے, اور انہوں نے کہیں کہہ دیا کہ یہ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں یاجوج ماجوج, اور یہ ٹائیاں پہن کے آتے ہیں ہر روز نئی نئی ٹائیاں, یہ ہوتے کون ہیں ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرنا. تو وہ ہم نے سن لیا. تو پھر میں نے پھر اس کے اوپر تھوڑا مذاق ہم نے اڑایا کہ میں نے کہا میں منیب تم یاجوج ہو, میں ماجوج ہوں. تو یہ الطاف بھائی لندن میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے سن لیا یہ. اچھا, تو مجھے فون آ گیا ایک صاحب کا. انہوں نے کہا جی سیٹھی صاحب, مجھے الطاف بھائی کی طرف سے حکم آیا ہے اور انہوں نے آپ کے لیے کوئی تحفہ بھیجا ہے. میں بڑا گھبرا گیا, میں کوئی بوری تو نہیں بھیجتی. بوری کو باندھنے کے لیے اس زمانے میں بوریوں میں ظاہر ہے ملا کر دیا, پرچیاں بھی ملتی تھیں. ہاں, تو میں کہا کہ یار خدا کا خوف کرو, کی مسئلہ ہے. میں کہا جی آپ کو ملنا ہے میں نے, اور انہوں نے تحفہ بھیجا ہے. خیر وہ آ گئے, تو انہوں نے آ کے ہمیں 4 ٹائیاں پریزنٹ کی, بیوٹیفل ٹائیز, ویری ایکسپینسو, ویری بیوٹیفل ٹائیز, ہائی کوالٹی, گڈ ٹیسٹ. اچھا, انہوں نے کہا جی یہ الطاف بھائی نے آپ کے لیے بھیجی, 2 آپ کے لیے اور 2 منیب بھائی کے لیے. تو ظاہر ہے میں نے پہلے چن لی, میں نے کہا چون دوسری تھی میں نے منیب ویسے کو بھی دے دی. چوائس الگ الگ ہوتی ہے نا کلرز کی بھی. ہاں بالکل, تو اس کو تھوڑی بہت میں نے رنگین دے دی, اپنے لیے تھوڑی لائٹ کلر رکھی. ویسے آپ پرسنلی لائٹ کلر سوبر رکھ لی. اچھا, تو یہ ٹائیوں والا جو معاملہ ہے نا, یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. تو اب پھر لوگوں نے ٹائیوں کے اوپر زور دے دیا, تو آئی ول ناؤ میک شیور کہ میں ڈارک ٹائز پہنوں, لائٹ ٹائز نہ پہنوں. یہ ویدر ہوتا ہے نا, ویدر امپیکٹ. تو سردیوں میں کہا جاتا ہے کہ آپ ڈارک ٹونز پہنتے ہیں, اور گرمیوں میں آپ لائٹ, کیونکہ ویدر کا بھی اثر ہوتا ہے, گرمی تمازت ہوتی ہے, تو اس میں آپ ہلکے رنگ پہنتے ہیں. لیکن اب تو کچھ لوگوں نے یہ بھی آفر کیا, بلکہ انہی نے, باسط صاحب نے بھی, کہ ایڈریس بھی دیں, انہوں نے بھی آپ کو ٹائیاں بھجوانی. اگر ایڈریس کی بات ہے تو میرا خیال ہے کیوں صرف ان کی طرف محدود رکھیں ہم. آپ یہ اپنی ٹی وی پروگرام کے اوپر جب وہ آتا ہے, ٹیلی فون نمبر آتا ہے نا کہ آپ نے سوال بھیجنے ہیں تو اس نمبر پہ بھیجیں. تو
میرا خیال ہے ایک اور نمبر دے دیں, ایڈریس دے دیں کہ نہیں کہ ٹائیاں بھیجنی ہیں تو اس نمبر پہ رابطہ تو اس کریں. نمبر سے رابطہ کریں, Address تاکہ دے کم دیں. از کم یار میری بات سنو, ہاں. اتنی ٹائیاں میں کہاں سے لاؤں گا, بڑا خرچہ میرا ہو جاتا ہے. نئی نئی ٹائی ہر روز نہیں, اب مہینے میں 12 ٹائیاں از نو جوک, بڑی مہنگی ٹائیاں ہیں. صحیح تو بات میرا خیال ہے اگر کوئی لوگ ہمیں کوئی اچھی ٹائیاں بیچنا چاہتے تو ہم انکار نہیں کریں گے. اچھا, لیکن سیٹ صاحب اتنے عرصے سے آپ پروگرام کر رہے ہیں اور ہر بار آپ کی ٹائم منفرد ہی ہوتی ہے. میرا خیال ہے آپ کے پاس ایک پوری کلیکشن ہے ٹائیوں کی. بالکل ہے. اور سیٹ صاحب کے جو برانڈ نیمز ہیں ٹائی میں وہ تو یاد بھی نہیں رہتے. نہیں چھوڑو برانڈ نیمز کی, میں یہ کرتا کیا ہوں کہ میرے دوست یار بھی تو بڑے ہیں نا, اچھا تو فرام ٹائم ٹو ٹائم وہ آتے ہیں, وہ ڈاکہ مارتے ہیں. اچھا ہاں, تو میں کہتا ہوں یار لے جاؤ جڑی تن چاہیے, اچھا, تو وہ چلتا رہتا ہے. چلیں وہ نمبر ہم پھر چاکلیٹس وغیرہ کے لیے بھی دے سکتے ہیں. نہیں نہیں یار بس کرو بس کرو. اچھا صرف ٹائی تک رکھنا ہے, ٹھیک ہے. چلیں ٹائی کی بہت بات ہوگی. جب ڈریس سینس کی بھی تو بات کرو نا. ہاں, وہ ایکچولی مجھے اس سے یوں یاد آیا کہ ٹائی کے معاملے میں تو ہمارے رحمان ملک صاحب بہت جانے جاتے تھے. پھر یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کی بڑی عمدہ ٹائیاں ہوتی تھیں, زیر بحث ہوتی تھی, موضوع بحث ہوتی تھی. یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہوتی ہے. لیکن پاکستان کی تاریخ میں آپ کو کس کی چوائس سوٹنگ میں اچھی لگی, ڈریسنگ میں اچھی لگی, ٹائی؟ یس, فرسٹ میل ڈسکس کر لیتے دیکھیے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, دا بیسٹ ڈریسڈ مین, موسٹ ایلیگنٹ, جی ایکسپینسو کٹ, ایکسپینسو کلوتھس, انڈر پلیڈ. کچھ ہوتے ہیں نا لوگ بڑے ایکسپینسو لگتے ہیں, اصلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ چیز زبردست ہو مگر انڈر پلے ہوئی ہو, سٹل ہو. اوکے, ٹھیک, اینڈ دیٹ میں آپ کو گیس نہیں کرنے دوں گا بیکاز آپ ادھر ادھر چلی جائیں گی. دیٹ ون پرسن ان پاکستان ہو از ان مائی ویو ون آف دا موسٹ ویل ڈریسڈ پیپل از آصف زرداری. آپ کبھی غور کریں ان کی ٹائی, ان کی شرٹ, ان کی دا سوٹس, دا کلاتھ آف ہز سوٹس, دا کٹ آف ہز سوٹس, دا شوز دیٹ ہی ویئرز, immaculate. اچھا, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ بہت عرصے کی بات ہے. ایون when he was just the spouse of بینظیر بھٹو صاحبہ, اوکے, آصف زرداری was always elegantly dressed, expensively dressed and charmingly dressed. اور آج تک despite his age, he still in my view he has a great sense of dress, and that's Asif Zardari. So what about Bilawal then? بلاول از ینگ, از اے ینگر مین نا. بلاول کے پاس وہ ڈریس سینس نہیں ہے, ہی از مور کیجول, اینڈ ایز ینگ پیپل آر دے ٹینڈ ٹو بی مور کیجول. جب وہ ڈریس اپ کرتا ہے دین یو نو ہی از ویئرنگ ویری ایکسپینسو سیول رو سوٹس اینڈ آل, بٹ والد صاحب کا کوئی میچ نہیں ہے. آصف زرداری از ٹاپ. حیرت ہے ویسے مجھے کہ آپ کی چوائس میں وہ نمبر 1 پہ آئے. کیوں؟ تو مجھے لگتا تھا آپ شہباز شریف کی بات کریں گے, عمران خان صاحب کی بات کریں گے, بھٹو صاحب کی بات کریں گے. اچھا چلیں, اب آپ نے 3 نام لے لیے, چلتے ہیں بھٹو صاحب. ہاں, بھٹو صاحب, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس وقت ہی واز پاسبلی دا موسٹ ایلوکوینٹلی ڈریسڈ مین, دا پولیٹیشین ان دا کنٹری. اور ایک ہی صاحب تھے جو ان کے ساتھ کمپٹیشن میں آتے تھے, مگر میں اس کی بعد میں بات کروں گا. آپ نے نام نہیں لیا, میں بعد میں بات کروں گا. اچھا, مجھے یاد ہے کہ میں ابھی نیا یونیورسٹی گیا تھا کیمبرج, اور پہلے سال چھٹیوں میں واپس آیا, 1968 کی بات ہے. اور بھٹو صاحب سے ایک دوست کے یہاں ملاقات ہوگی. میں نے کہا میں بھٹو صاحب کو ملنا چاہتا ہوں. تو بھٹو صاحب وہاں آئے, پیچھے CID کی گاڑی تھی. اس زمانے میں ہی واز آؤٹ آف فیور ود ایوب خان اینڈ کمپنی. تو مجھے انہوں نے کہا جی ملے بھٹو صاحب کو. اب میں 19 ایئرز اولڈ, سوچیے. تو میں نے جا کے بھٹو صاحب کو, بڑا کیمبرج سے آیا ہوں, یو نو, بڑا میں یہ ہوں وہ ہوں. اب وہ تو بھٹو صاحب تو آکسفورڈ, برکلی, وہ تو مطلب he'd gone to the best universities, تو he was not going to be impressed by me. اور میں نے کہا تھوڑی کوشش تو کرتے ہیں, تھوڑا سا انٹیلیجنٹ سا سوال پوچھتے ہیں ان کو. اچھا, تو میں نے سلام دعا لی. he looked at me, کچھ اس سے زیادہ مجھے لفٹ نہیں کرائی. تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ذرا برف توڑنی چاہیے. میں نے کہا بھٹو صاحب آئی ہیو ون کوسچن. یس. میں نے کہا جی آپ یو ٹاک اباؤٹ سوشلزم, آپ سوشلزم کی بات کرتے ہیں, مزدوروں کی بات کرتے ہیں, اور جو آپ نے جو سوٹس پہنے ہوئے ہیں, جو ٹائی پہنی ہوئی ہے آپ نے, جو سوٹ پہنے ہوئے ہیں, یہ تو سیول رو, لنڈن کی جو سب سے مہنگی سڑک ہے, جہاں سب سے مہنگے کلودھیئرز ہیں, آپ تو یو ویئرنگ سیول رو سوٹس. اس زمانے میں دا موسٹ ایکسپینسو سوٹس ان دا ورلڈ. اچھا, وہ سیول رو سوٹس, اور وہ سیول رو سوٹس ریڈی میڈ نہیں ہوتے, وہ ایک ایک ناپ لیتے ہیں, 1 انچ کا, کوئی آدھا گھنٹہ تو وہ صرف آپ کے ناپ ہی لیتے رہتے ہیں ایک چیز کا, اور پھر 3 4 ٹرائز ہوتی ہیں.
اچھا اینڈ دے ور دا موسٹ ایکسپینسو. تو میں نے کہا آپ اتنے مہنگے چیزیں سوٹس پہنتے ہیں نوابوں کی طرح اینڈ یو نو اینڈ غریبوں کی بات کرتے ہیں. تو یہ لوگ سے مجھے طرف دیکھ کے نا ہی ڈنٹ لائک اٹ. ہی سیڈ ینگ مین میرے سوٹس کا کوئی تعلق نہیں ہے غریبوں کے ساتھ. جو میں غریبوں کے لیے کر رہا ہوں وہ نظر آ رہا ہے. یہ میرا شوق ہے اینڈ آئی ایم اے گلوبل لیڈر اینڈ آئی انٹینڈ ٹو بی اے گلوبل لیڈر. میں چپ ہو گیا. میں کہ لو جی چھٹی ہوگی میری. اتنے کاملی انہوں نے جواب دیا تھا. یہ بالکل aggressive ایسے تھے. کر کے دیکھ کے نہ رکھا کہ مطلب ہے کہ بڑا بیوقوف سا سوال تم نے پوچھا. اچھا میں تم کیا بچپن یہ میرے سوٹوں کی بات کر رہے تکلیف ہو رہی ہے تمہیں. چلو میں یس سر کر کے میں آئی سلنک اوے یو نو. تو مجھے بھٹو صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ ہی واز آلویز امیکولیٹلی ڈریسڈ. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہی واز ایکچولی اوپر سے وہ تھوڑے سے بلٹ اپ تھے مگر فرام دا ویسٹ ڈاؤن ہی واز ویری تھن. سو وہ نظر بھی آتا تھا ان کا کہ یو نو ہز ٹراؤزرز یوز ٹو بی لٹل فٹنگ اینڈ سو آن. سو آئی تھنک بھٹو صاحب واز ویری ویری گڈ. اوکے جس کی بات آپ نے نہیں کہی I think somebody else who was wearing Savile Row suits and somebody else اس وقت کے زمانے میں جو کہ بڑے immaculately dressed تھے اور بڑے handsome تھے. بھٹو صاحب handsome نہیں تھے. بھٹو صاحب was well dressed, charming, powerful personality. But the other person who was handsome, powerful personality, well dressed, آپ imagine نہیں کر سکتے, was General Ayub Khan. ایوب خان صاحب. ہاں خان صاحب General فیلڈ مارشل سارا کچھ ایوب خان صاحب. سارا کچھ وہ پرانے اسٹائل کے تھے. یو نو اس وقت کے جو آرمی آفیسرز بھی تھے نا وہ برٹش ٹریڈیشن میں فالو کرتے تھے. اور اس وقت گورے جو جس قسم کی چیزیں پہنتے تھے وہی پھر ہمارے سینئر افسر بھی کوشش کرتے تھے اس قسم کی چیز پہنے. تو ایوب خان واز ویری ویل ڈریسڈ اور ویری پاورفل ٹاورنگ پرسنالٹی. تو یہ تو اس زمانے کی بات ہوگی. تو آئی تھنک آج کل اس قسم کی ویل ڈریسڈ آپ کو پولیٹیشینز اتنے نہیں ملتے. دیر آر سم بٹ ویئر ڈو یو ریٹ شہباز شریف صاحب, نواز اچھا شریف صاحب؟ میں اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ نے پھر گھوم پھر کے آپ آ گئے. اس سے زیادہ بڑا سوال میں نے اس کے بعد کرنا ہے. او تیری خیر ہو جائے. شہباز شریف صاحب کیوں نہیں آپ کو ان کا شہباز سفاری شریف سوٹ صاحب پسند؟ جو ہیں ہی از آپ نے دیکھا ان کا جو ایوری ڈے ڈریس ہے ایز اے ورک مینس ڈریس. وہ اپنی وہ سفاری جیکٹ ٹھیک اور لوفر ٹائپ شوز تاکہ واک ٹھیک ہو سکے. ہی لائکس ٹو بی دا مین آف ایکشن. ابھی ریسنٹلی ہی از چینجڈ ہز اسٹائل بیکاز اب ڈپلومیسی بہت کرنی پڑ رہی ہے تو اب وہ ڈبل بریسٹڈ شوٹس پہنے شروع کر دی. بٹ میں نے جب بھی ملتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں کہ یور ٹیسٹ آف ٹائز از ناٹ گڈ. تو اینڈ آئی اسٹل مینٹین دیٹ. ان کو 2-3 دفعہ میں نے کہا کہ آپ ٹائز تو اچھی کوئی پہنا کریں. پھر ایک زمانے میں نے سوچا کہ یہ تو سنتے نہیں بات, تو ان کو میں اپنی 2 سب سے اچھی ٹائز بھی میں نے بھیجی ان کو. کوئی نہیں پہنتے وہ اپنی وہی اسٹرائپ شائپ پہن کے اللہ خیر صلاح کرتے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک ہی پیز ٹو مچ اٹینشن. وہ ڈبل بریسٹڈ سوٹس انہوں نے ابھی بنوائے ہیں وہ ٹھیک ہے, دیر اوکے, بٹ دے آر ناٹ ذوالفقار علی بھٹو اور آصف زرداری. دیٹ ایلیگنس جو ہے وہ ریزرو فار پیپل لائک دیٹ. اچھا جب آپ نے ایوب خان صاحب کا ذکر کیا تو ظاہر ہے اور بھی بہت سی پرسنالٹیز ہمارے ذہن میں آتی ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ جو میموریبل ابھی ریسنٹ پاس میں وہ پرویز مشرف صاحب تھے. پرویز مشرف صاحب کو آلسو ہی ڈڈنٹ نو ہاؤ ٹو ڈریس. پرویز مشرف صاحب کی جو ڈریس سینس ہی واز ویری آرڈنری. آئی ڈونٹ تھنک ہی پیڈ ٹو مچ اٹینشن ٹو اٹ آلسو. وہ بھی بڑے ریلیکس قسم کے آرمی چیف تھے نا. اچھا موسیقی تھوڑا سا کچھ اور ادھر ادھر اور وہ مطلب ریلیکس رہتے تھے. صرف یونیفارم میں یوز ٹو لک ویری ڈیشنگ. بٹ یونیفارم میں تو یہ فوجی سارے ڈیشنگ لگتے ہیں. ساری عورتیں جو ہے نا یہ مرتی ہیں اس یونیفارم کے اوپر اور ہمیں پتہ ہے ایکسپیرینس سے واٹ سارٹ آف ویمن گو فار مین ان یونیفارم. میں نے سوچا تھا ایک آدھ دفعہ کہ میں بھی یونیفارم بنا کے ذرا پھرا کروں, پھر میں کیا پڑھ کے لے جاؤں گے دھوکی کرنا پہ. لیکن زمانے کے انداز بدلے گئے. ابھی آصف زرداری صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو یاد آیا مجھے کسی زمانے میں ان کی بڑی اچھی مونچھیں ہوا کرتی تھی, بہت ان کو تاؤ دیا کرتے تھے. جب ان کی بات کرتے ہیں نواب آف کالا آباد, آپ کے زمانے کی پہلے بات ہے, آپ نے تصویریں دیکھی ہیں. میں آصف زرداری صاحب کی بات کر رہی تھی کہ ان کی بھی کسی زمانے میں ان جیسی مونچھیں تھیں. آصف زرداری صاحب کی مونچھیں تھیں پھر آہستہ آہستہ محترمہ نے ٹرم کروا دی. ہاں وہ شروع میں جب شادی ہوئی تھی اور پولو شولو کھیل رہے تھے, ڈیشنگ ڈیبونیئر, مطلب ہی واز دا مین آف ٹاؤن. اینڈ ابھی بیچارے تھوڑے سے بیمار رہتے ہیں اینڈ سو آن, بٹ ادروائز ہی واز آلویز فل آف چارم, نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ, اینڈ اے گریٹ سینس آف ہیومر. اینڈ
سو نواب آف کالا باغ. نواب آف کالا باغ کی اب مجھ کی بات آ گئی. بچوں کو تو شاید نہیں پتہ ہوگا زمانے میں. آئی ہیو لیوڈ تھرو دوز ایئرس. نواب آف کالا باغ تھے, وہ شلوار قمیض پہنتے تھے, اوپر پگ پہنتے تھے, اور مچھڑا انہوں نے اینیاں سن تاؤ دیتے تھے. اور اس زمانہ کو تاؤ دینے والا تھا کہ اینو این 2 باری تاؤ دیتا تو 2 بندے چکے گئے, ادھر تاؤ دیتا 3 باری تو 3 بندے ادھر چکے گئے. شکر ہے ٹھا نہیں ہوئے. نہیں تو بس کچھ نہ پوچھو زمانہ کی سی. تو اچھا یہ بھی سگنل لینگویج تھی. ہاں ہاں. بٹ ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب ہیں کرنٹ لاٹ میں, جو کہ ان مائی ویو ویری ہینڈسم, ویری گڈ لکنگ, اچھا فل آف چارم, اور وہ امیکولیٹلی ڈریس جیسے کہتے ہیں. مگر وہ ویسٹرن کلوتھز اتنے نہیں پہنتے ہیں, مگر وہ جب وہ اچکن شیروانی پہنتے ہیں, اور اینڈ دیٹ از راجہ صاحب, راجہ پرویز اشرف. اوہ اچھا. راجہ صاحب از بہت چارمنگ پرسنالٹی اور بڑی پاورفل پرسنالٹی ہے. جب وہ اسپیکر بھی تھے, ہی واز اے گریٹ اسپیکر, اینڈ پرائم منسٹر بھی رہے ہمارے. پرائم منسٹر بھی رہے فار لٹل وائل. سو آئی تھنک اگینسٹ یوسف رضا گیلانی. اچھا, اب یوسف رضا گیلانی اب اگین ایک ایک چیز سوچ کے, ہینکی کون سا ہے, ٹائی کون سی ہے, رنگ آف شرٹ کیا ہے, سوٹ کیا ہے. اگین ویری ویری کیئرفل اباؤٹ ہز ڈریسز. اور وہ میرا خیال ہے یہ ملتان والے جو ہے نا, دے آر آل کنسرنڈ اباؤٹ دی امیج. امیج از ویری امپورٹنٹ. اینڈ یوسف بھائی جو ہے وہ از ویری کانشیس. رحمان ملک مرحوم ہمیشہ مجھے تو ایسے لگتا ہے رات کو سوتے بھی وہ بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے, یہ تو انہیں بتانا پڑے گا کیسے سوتے ہیں وہ. رحمان ملک مرحوم, ان کی ٹائیوں پہ رحمان ملک صاحب بھی بڑے, اپنی کوشش ان کی یہی ہوتی تھی کہ ویل ڈریسڈ آلویز. اچھا. اور انہیں بھی ٹائیوں کا بڑا شوق تھا, اور انہوں نے مجھے بھی 1-2 ٹائیاں پریزنٹ کی تھی. ہاں, کیونکہ غلطی سے میں, اچھا یہاں ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ کلچر ہے کہ آپ اگر کسی کی کچھ اپریشیٹ کر لیں نا ٹائی, تو یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب مجھے ان کو کچھ دینا پڑے گا. تو میں تو بڑی اوپنلی جو کوئی چیز اچھی لگے میں کہہ دیتا ہوں. اب پرائم منسٹر صاحب کی ٹائیاں مجھے نہیں پسند, میں کہتا ہوں یار ہے کی تسی پایا ہے, ٹھیک. اور اسی طریقے کے ساتھ میں نے رحمان ملک صاحب کی تعریف کر دی. میں کہا ملک صاحب کمال, ویری ویری گڈ ٹائی. اگلے دن جناب 1-2 ڈبے آ گئے ٹائیاں دے, یو نو. تو اس طریقے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تعریف کا. ہاں, یہ نہیں مطلب اس کا کہ میں جو اپریشیٹ کرتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تسی لا کے تو بنی بھیج دو. چلیں اچھا, یہ ویسے بڑے ایک اسپیسیفک ڈریس کوڈ کی بات ہو گئی. ایک ایسا بندہ جس نے کبھی پرواہ نہیں کی ٹائیوں کی, وہ ہے ٹائیوں کی پرواہ, اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. وہ ساڈا ہیرو ہے عمران خان. اچھا, ان کے ڈریس کے بارے میں, ڈریسنگ سینس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ ان کو بالکل کوئی شوق نہیں ہے کپڑوں کا. ان کو تو زبردستی کہا جاتا ہے کہ یار کوئی کپڑے ٹھیک پالا ہے. بیفور بشرا بی بی, اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد بشرا بی بی نے آ کے ٹائٹ کر دیا کہ کپڑے بنوا دیے, سوٹ کلر سارے کے جو میچنگ ہونے چاہیے, یہ ہونا چاہیے. وہ بن گئے تھے نا پرائم منسٹر, تو انہوں نے کہا کہ ناؤ یو آلسو ہیو ٹو اپیئر آن. تو وہ انہوں نے اپنا ایک ڈریس کوڈ بنا لیا تھا, وچ از اوکے. بٹ وہ ٹھیک ہے, نیشنلسٹ قسم کا ڈریس کوڈ تھا, اٹ واز اوکے, نو گریٹ شیکس. بٹ پرانے زمانے میں جب وہ پلے بوائے تھے یو کے وغیرہ میں, تو وہاں پھر وہ جسے کہتے ہیں نا بلیک ٹائی. بلیک ٹائی کا یہ مطلب ہے کہ کالے رنگ کی, سفید رنگ کی شرٹ, اور اوپر بلیک کوٹ اینڈ اے بلیک بو ٹائی. اس کو بو ٹائی کہتے ہیں. تو اس کی اس زمانے کی بھی تصویریں ہیں جب وہ ڈسکو ٹیکس جاتے تھے اور سیلیبریٹیز کے ساتھ. تھوڑا بہت فرق یہ تھا کہ باقی لوگوں نے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوتا تھا, انہوں نے جوس پکڑی ہوتی. دیکھیں نا کتنا فرق تھا, بڑا فرق ہے. اور وہ مجھے یاد ہے کہ سرفراز نواز صاحب کہانی بتاتے ہیں ابھی تک ہم عمران خان کے بارے میں, کہ ہم جب پب جاتے تھے, پب گیم کے بعد پب جاتے تھے, تو یہ بھی ساتھ آ جاتے تھے. تو کہنے ہم سارے یہ آرڈر کرتے تھے, وہ آرڈر کرتے تھے. تو یہ جا کے کہتا تھا کہ ملک ہے کوئی, تو یہ ملک مانگتے تھے. تو یہ دیٹ از خان صاحب, از نیور کیئرڈ اباؤٹ ڈریس. ان کی بھی اتنی پاورفل پرسنالٹی ہے کہ سم پیپل ہیو سچ اے اسٹرانگ پرسنالٹی دیٹ ڈریس doesn't really matter. Yes, کچھ لوگ کی پرسنالٹی ڈریس پہ حاوی ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کا ڈریس ان کی پرسنالٹی کو بنا دیتا ہے. اچھا ویسے یہ جینڈر بائزڈ ہو گیا. ابھی تک کا جو ہم نے مردانہ شخصیات جتنی ہے ڈسکس کی, مریم نواز کی بات ہی نہیں کی. آپ کس کی آپ بھاگنا چاہتی ہے مریم نواز کی طرف, کیا مطلب ان کے والد کی تو بات ہی نہیں کی آپ نے. یہ نواز شریف صاحب کی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میاں صاحب. میں نے نام لیا ان کا, لیکن آپ نے نہیں, میں نے گول نہیں کیا. آپ نے کہا میں ان کو اسکپ کرنا, جب میں نے شہباز شریف صاحب کا میں بتاتا ہوں. اچھا, میاں صاحب بہت ہی کیئرفل ہے, کاشس ہیں, ٹاپ کلاس کے کپڑے پہنتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں
آپ کا خیال ہے کہ وہ کیجول بھی جب لگتے ہیں نا تو بڑی سیٹنگ کے ساتھ وہ کیجول لگتے ہیں. مفلر بڑا اچھا مفلرس کی کلیکشن ہے ان کی, میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ. اوکے. آپ اس کو مفلرس کہتے ہیں, ان کو کراویٹس کہتے ہیں, اور اسکارفس, او اور گاڈ. ٹاپ اسکارفس. اچھا. میں آپ کو بتاؤں $2,000 کے ان کے اسکارفس ہیں, Yeah. 3 اس سے بھی زیادہ مہنگے, اینڈ دے آر اے بیوٹیفل کلیکشن. اینڈ نمبر 1 نمبر 2 ان کے جو جیکٹس ہیں جی. وہ بھی نتھنگ لیس دین کیشمیر. اینڈ اوکے. سو ہی از اے ویری ویری کیئرفل کاشیس ڈریسر. انہیں شوق ہے مگر وہ ایسے نہیں کر کے دکھانا نہیں چاہتے, شو آف نہیں کرتے. نہ وہ اپنی کمفرٹ کے لیے, اپنے اس کے لیے کرتے ہیں. اینڈ آلسو اس کلیکشن آف شوز, اس کی 2 کوالٹیز ہیں. ون, دے ہیو ٹو بی کمفرٹیبل, اینڈ دوسرا میں آپ کو بتا دوں, دے آر دا بیسٹ برانڈس, نتھنگ لیس دین دی ٹاپ برانڈس. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سم ٹائمس ہی ایکچولی گوز اینڈ گیٹس فٹڈ آؤٹ, کہ اگر وہ سائز نہیں ٹھیک تو وہ بنا کے دیتے ہیں میاں صاحب. اچھا. تو ہی از آلسو ویری کانشیس آف ہز لگژری. بٹ دین یو نو وہاں ویسٹ میں تو یہ ہے کہ لگژری از ویلیو از کمفرٹ. نو ڈاؤٹ. تو آئی تھنک میاں صاحب از آلسو ویری ویل ڈریسڈ. ان کے تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں کوئرکس ہیں, وہ کبھی کبھی رنگ ایسا پہن لیتے ہیں کہ اسی کہتے ہیں وہ ایک ہی کی طرح چونک جاتے ہیں, تھوڑا شوق کلر وہ ہے ان کا, ان کے اندر تھوڑا سا شوق سا ہے. بٹ اگین ویری ویری کیئرفل اباؤٹ ڈریسنگ اینڈ اے گریٹ کلیکشن. آپ کبھی غور سے دیکھیں ان کی کلیکشن آف ٹائز اینڈ کراویٹس, سپرب. اور پھر جب جیسے آپ نے قیمت بتائی تو قیمتیں سب سے زیادہ جو انٹرنیٹ پہ ڈسکس ہوتی ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کی ہوتی ہیں. اب یہ مردوں کے تو شوق ہوتے ہیں, جیسے انہیں ٹائز کا بہت شوق ہوتا ہے, واچز کے معاملے میں کانشیس ہوتا ہے, شوز کے معاملے میں ہوتا ہے, کارز کے معاملے میں ہوتا ہے. مریم نواز صاحبہ کے باقی ٹرینڈس ڈسکس ہوتے ہیں, ان کے بیگس ڈسکس ہوتے ہیں, جوتے ڈریس ڈسکس ہوتا ہے. لیکن ان پر جانے سے پہلے اگر بی بی کی بات کریں, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, وہ کیسی ٹرینڈ سیٹر تھیں, فیشن سینس ان کی کیسی تھی؟ بی بی نے صرف ایک دفعہ اپنے لیے اسپیشل ڈریس بنوایا تھا. اچھا. And that was oath taking. When she took the first oath, she wore this green dress, padded shoulders, and the white dupatta. And she was looking brilliant. اچھا, بی بی کا یہ تھا کہ وہ پرسنالٹی ان کی اتنی گلیمرس تھی, ٹال, well built, beautiful, confident, and of course very much confident like her father. Yep. So مگر after that بی بی نے ڈریس سینس, sorry to say, بی بی کی ڈریس سینس کوئی خاص نہیں تھی. بی بی didn't care, وہ بس ٹھیک ہے یہ دے دو میں پہن لیتی ہوں. بیکاز بیسکلی وہ اپنی فیمینینٹی جو تھی اس کو چھپانا چاہتی تھی. اچھا, نسوانیت کو وہ نہیں سامنے ریفلیکٹ کرنا چاہتی, مردانہ واری کام کرنا چاہتی تھی. یہ نہیں مردانہ والا, مگر یہ کہ فیمینینٹی جو ہے اس کو وہ she didn't want to be seen as a feminist, feminine as a woman, but she wanted to be seen as a leader. Okay. تو وہ اب لیڈر کے لیے then she had to cover her head and also the shawl. ٹھیک, اینڈ سو اگر شال ہی لے کے آپ نے سارا وقت پھرنا ہے تو پھر وہ ڈریس تو گیا نا, آپ کیا دیکھیں گے, جی کور ہو گیا سارا. تو بی بی واز نیور کیئرفل اباؤٹ ہر ڈریس. اینڈ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے چھیڑا بھی تھا ان کو کہ بی بی یہ تسی کی پایا ہے, پھر کی جواب آیا دسو نہ ہی پوچھو تو چنگا. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ. دوبارہ نہیں دس سکتے. So she was not conscious of dressing, but she had also didn't have a taste for dress. Okay. اور ان کے preferences اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ خواتین جو تھی ان کو بھی کوئی خاص ڈریس کا نہیں صاحبہ جیسے. لیکن اب تو پیپلز پارٹی میں جیسے شہری رحمان ہیں یا ہنا ربانی کھر ہیں. ہاں, شہری تو خیر ہمیشہ سے ہی she was fashion conscious and very conscious of elegance, and she's always elegantly dressed. وہ پلیٹ فارم پہ ہوں یا نہ بھی ہوں, she is always. And ہنا ربانی کھر, ہنا ربانی کھر when she started off was not so glamorous, but when she went into high office تو پھر انہوں نے اپنے کو ایک گلیمرس قسم کی پروفائل بنا لی. اور انڈیا میں جب گئی تھی تو وہاں تو ان کے بیگز کے چرچے تھے, ہار کے چرچے تھے, بہت کچھ چلا. تو وہ شروع میں ایسے نہیں تھا, بٹ شیری has always been very elegant and very well dressed and richly dressed also, if I may say so. بٹ اب جو ڈسکس ہوتی ہے سوشل میڈیا میں صرف مریم نواز ہے. کلرز مجھے فکر تھا کہ آپ آئیں گے یہاں, بیکاز مریم کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو ہاؤس وائفز ہیں نا, امیر ہاؤس وائفز, جی, ان کو بڑی جیلسی ہے مریم سے. پریکٹیکل لیڈیز کو بھی ہے, جو ورکنگ لیڈیز ہیں. اچھا وہ اچھا اب کیونکہ دیکھو نا, مریم کو کمپیئر کیا جاتا ہے وتھ محترمہ. محترمہ واز سمپلی ڈریسڈ, ٹھیک, کبھی کسی نے ان کے ڈریس کے اوپر کامنٹ ہی نہیں کیا تھا, ان کی پالیسیز کے اوپر کمنٹ ہوتا تھا یا ریمارکس کے اوپر. یہاں جب بھی کوئی کمنٹری ہوتی ہے تو ان کے ڈریسز, ان کے بیگز, ان کی واچ, ان کے کوٹ,
جی ان کے رنگز شوز، ان کے نیلز، سب کے اوپر یہ میڈیا فوکس کر رہا ہوتا ہے. سو آئی تھنک اس کی وجہ سے وہ جو ان کا جو مین کانٹینٹ ہے جو کام کر رہی ہیں وہ فوکس ادھر سے ہٹ کے ان کی پرسنالٹی پہ آ جاتا ہے. آئی تھنک یہ اٹس انفارچونیٹ، ایسے نہیں ہونا چاہیے. پرسنالٹی جو ہے اس کو سپلیمنٹ کرنا، کمپلیمنٹ کرنا چاہیے آپ کی پرفارمنس کو. اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ ڈریسڈ اپ ہیں، پریزنٹیبل ہیں کہ وہ فوکس ادھر چلا جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے وہ. جیسے کہ ایکٹرز، ایکٹریسز، سیلیبریٹیز، جی لوگ ان کے ڈریس سینس، ان کے ڈیمینر، کھڑا ہونا، یہ کرنا، اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور جو ان کی باتیں ہوتی ہیں اس کی طرف کم توجہ دیتے ہیں. تو اس لیے کچھ لوگوں نے ایڈوائس بھی دی ہے مریم بی بی کو کہ تسی تھوڑا جہا ڈریس ڈاؤن کر لو. تو وہ کہتی ہے نہیں، دس از دا وے آئی ایم. I like to dress up like this. It makes me happy. Allah khair sallah. You don't like it, lump it. Judge me by what I do. So dekho, some people like to look good. And she likes to look good. It gives her confidence. So why not? پر یہ جو ہماری جو گلبرگ کی اور کلفٹن کی جو خواتین ہیں نا، یہ بڑی جیلس ہے. باقی علاقوں کا بھی نام لے لیں سیٹھی صاحب، آپ کو کمپلینٹس آنا شروع ہو جائیں گی. باقی جگہ پر بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی نگاہ ہے، کوئی کسی کو کیسے کس زاویے سے دکھتا ہے یہ اسی کی سوچ پر منحصر ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ ایٹ ٹو پلیز یور سیلف اینڈ ڈریس ٹو پلیز ادرس. تو تھوڑا ہلکا سا ہم نے شگفتہ انداز میں ان سارے معاملات کا تاریخ کا جائزہ لیا. نہیں، میں یہاں پر رک گئی ہوں، میں یہیں پہ بریک لگا رہی ہوں کیونکہ ہمارا جو اچھا خاصا ایجنڈا ہے وہ بھی باقی ہے، بہت سے اور معاملات. آج سنڈے کا دن تھا، تھوڑا سا ذرا لائٹر نوٹ پہ ہم نے رکھا، اور سوالات بھی ظاہر ہم نے شامل کرنے ہیں. تو ہم ذرا بریک لگاتے ہیں، آتے ہیں بریک کے بعد.